أشهد أن محمدا رسول الله. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائیں جادو اور جنات، ان دونوں پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں برحق ہیں. قرآن پاک میں سورۃ الجن موجود ہے جس کے اندر ان کا تذکرہ بھی موجود ہے. جادو بھی برحق ہے کہ اس کے اثرات انسان پر ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشفق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحم کرنے والے، رحمت بن کے جہانوں کے لیے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ان چیزوں سے بچاؤ اور پرہیز کے لیے بہت سی چیزیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت سی دعائیں تلقین فرمائیں کہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. ان دعاؤں کے اہتمام سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان فلاں بیماری سے بچ جاتا ہے، فلاں مصیبت سے بچ جاتا ہے. مختلف چیزوں سے بچاؤ کے طریقے اور مختلف چیزوں سے بچاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مختلف دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلائیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے قیمتی اوقات گزارنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، انہی میں سے ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا تلقین فرمائی کہ یہ دعا پڑھا کرو، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو. اسی دعا کا آج بتلانا مقصود ہے. ہم اپنے اس واٹس اپ نمبر پر آپ کو اگر یہ دعا چاہیے ہو، اور بلکہ ضروری ہے کہ آپ اس کا اہتمام کریں، اگر آپ کے پاس یہ دعا موجود ہے، دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ دعا مل جاتی ہے، اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا اہتمام کریں، صبح و شام اس کو پڑھا کریں. اس سے جادو اور جنات کے اثرات سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور یہ اس ذات کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، اس ذات کے بتائے ہوئے یہ بابرکت کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ جن کا محبوبیت کا تعلق ہے. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو ذات اپنی زبان اقدس سے وہی بات ارشاد فرماتی ہے جو اللہ رب العزت کہلوانا چاہتے ہیں. تو دعائے انس بن مالک یہ جنات اور شیاطین، اسی طرح جادو کے اثرات سے حفاظت کے لیے بہت مفید چیز ہے، بہت مفید چیز ہے. اہتمام کریں. ہم ایسی چیزوں کے اندر بہت سی ایسی چیزوں کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں جن کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. عامل کثیر تعداد میں موجود ہیں، لوگ کثرت سے ان کے پاس جاتے ہیں، علاج معالجہ کرواتے ہیں. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کثرت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جن کی اپنی زندگی، جن کی شکل و صورت وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال کے مطابق نہیں ہے. آپ کی سنتوں پر ایک انسان عمل نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے علاج ہو اور فائدہ بھی ہو جائے، لیکن ہمیں یہ چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علاج ہمیں ملا، جو ان شرور و فتن سے حفاظت کا ذریعہ ملا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اس طریقے کو اختیار کریں، ہم اس طریقے پر عمل کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا نصیب فرمائیں. اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ دعا جہاں جنات و شیاطین اور جادو کے اثرات سے انسان کی حفاظت فرماتی ہے،
وہیں انسان کی ہر شرور و فتن سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور جب انسان اس کا اہتمام کرتا ہے تو بڑے بڑے علماء نے تجربہ کر کے لکھا ہے کہ ہم نے اس کا اہتمام کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ہمیں وہ چیزیں عطا کی، وہ فضائل اس کے ذریعے حاصل ہوئے، وہ شرور و فتن سے حفاظت کے ذریعے حاصل ہوئے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آخر میں دوبارہ اتنی عرض ضرور ہے، اگر آپ حضرات کو یہ دعا چاہیے ہو اور آپ ضرور اس کا عمل میں لے کر آئیں، آپ ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں میسج کریں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ دعا بھیجیں گے، آپ اس کا اہتمام کریں گے، جہاں ہمیں اس کی ثواب حاصل ہوگا وہیں آپ کو بھی حفاظت بھی حاصل ہوگی اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا